السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، خواجہ غریب نواز کے فدائیوں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے شہدائیوں، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل گفت و شنید سے پیشتر سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ سیاح لامکاں مالک انس و جاں سید المرسلین طٰہٰ و یاسین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے حضرات میری طرف متوجہ ہو جائیں، پیشگی مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کی محفل نکاح کی مناسبت سے سجائی رچائی گئی ہے، اس لیے میں نے قرآن مقدس کی سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں جو خاتون پسند آئے اس سے نکاح کرو۔ عزیزان گرامی، نکاح ایک عظیم عبادت کا نام ہے۔ نکاح بہت ہی اچھی شے ہے، اچھی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور اگر کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، بالغ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑنے والی شے ہے۔ جب ہم جن کا نکاح نہیں ہوا، جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں، جب وہ روزہ رکھیں گے تو ان سے شہوت جو ہے وہ ٹوٹتی ہے، قاطع شہوت کو جو ہے وہ روزہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اور جو نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے۔ عزیزان گرامی، آج میری گفتگو کا موضوع ہے نکاح علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ مزید اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ انسانی حور ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ انسانی حور ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ تھی، اس وقت آپ کو یہ خواہش ہوئی
غالباً جب آپ حاملہ نہیں تھی بلکہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ جنت کا پھل کھائیں، اس کے لیے آپ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش فرمائی ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ 2 سیب ہے، ایک سیب آپ کھائیں اور دوسرا سیب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلائیں، پھر حق زوجیت ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سیب کھایا اور حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک سیب کھایا، پھر حق زوجیت ادا کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو سارا گھر جو ہے وہ منور ہو گیا، سارا گھر منور ہو گیا اور خوشبو سے معطر ہو گیا گھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے چہرے کے نور کی برکت سے پورا گھر جو ہے وہ جگمگانے لگا۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ انسانی حور ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کی نعمت، جنت کا پھل یا اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا، جب بھی خواہش ہوتی کہ جنت کی خوشبو کو سونگھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کو سونگھا کرتے، حضرت فاطمہ الزہرا کو سونگھا کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بدن مبارک سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ولادت ہو گئی اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ حاملہ تھی اسی وقت کافروں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ حاملہ تھی اور اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا شکم اطہر میں موجود تھی۔ اس وقت کافروں نے کہا تھا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کیجئے، اگر آپ نبی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ عزیزان گرامی، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آفتاب حسن و جمال آسمان رسالت پر چمکا تو نیک خصلت ذہنوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال آیا۔ نکاح کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ کہہ کر کے آپ نے منع کر دیا۔ عزیزان گرامی، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو چل رہی تھی، اتفاق سے حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر خیر چل پڑا، حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر خیر چل پڑا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معززین و انصار و مہاجرین نے، انصار و مہاجرین کے معززین نے پیغام نکاح دیا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر بات ٹال دی، منع فرما دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آسانی کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے لیے صحابہ کرام نے پیغام دیا، انصار و مہاجرین کے جو معززین تھے
انہوں نے پیغام دیا، لیکن اللہ کے رسول نے رشتہ قبول نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ جب یہ بات چل پڑی مسجد نبوی میں، حضرت ابو بکر نے کہا کہ سب نے آقا کی بارگاہ میں پیغام نکاح دیا ہے حضرت فاطمہ کے لیے، لیکن حضرت علی نے نہیں دیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی نے غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے حضرت علی نے پیغام نکاح نہیں دیا۔ تو کیوں نہیں ہم سب چل کر کے حضرت علی کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ حضرت علی آپ نے پیغام نکاح کیوں نہیں دیا، جبکہ آپ ہر چیز سے جو بھی اوصاف چاہیے آپ کامل ہیں، اس اوصاف سے آپ متصف ہیں، لیکن آپ نے پیغام نکاح کیوں نہیں دیا؟ عزیزان گرامی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر اور ساتھ میں حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابی مسجد نبوی سے نکل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت علی کی مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں موجود نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ جب مسجد میں نہیں ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت علی ایک انصاری کے باغ میں وہاں خدمت کرنے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے، پانی دینے کے لیے گئے ہیں، خدمت کے طور پر، اجرت کے طور پر آپ پانی پہنچانے کے لیے، پانی دینے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پیارے، بہت ہی عزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابی اس درخت کے پاس اور اس باغ میں چلے گئے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پٹا رہے تھے، پانی دے رہے تھے۔ حضرت علی کے پاس پہنچے، سلام کیا، حضرت علی نے سلام کا جواب دیا اور حیرت سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں، آنے کی وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، اے علی، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر سارے اوصاف ہیں، لیکن آپ نے اب تک پیغام نکاح نہیں دیا ہے۔ انصار و مہاجرین کے معززین نے پیغام نکاح دیا، لیکن آپ نے نہیں دیا۔ ذرا بتائیں کہ آپ نے نکاح کا پیغام کیوں نہیں دیا، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس لائق ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ پیغام نکاح دیں گے تو اللہ کے رسول منع نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں اس لائق ہوں، لیکن میری غربت نے مجھے روک رکھا ہے، غریبی کی وجہ سے حضرت علی نے پیغام نکاح نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، صحابی فرماتے ہیں، جو صحابہ کرام ہوتے وہ کہتے ہیں کہ اے علی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ دولت، یہ شہرت، یہ ثروت کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آپ پیغام نکاح تو دیں۔ عزیزان گرامی، اب خوشی کے مارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ سے نکلتے ہیں، اونٹ کو لے کر کے اپنے گھر آتے ہیں، اونٹ کو باندھ دیتے ہیں اور جوتے پہن کر کے حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ گھر کے پاس پہنچتے ہیں، جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، دستک دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت سیدتنا ام سلمہ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہ جاؤ دروازہ کھول دو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کون؟ آواز دیتی ہے کون؟ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جاؤ دروازہ کھولو۔ آنے والا شخص وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت فرماتا ہے، اور آنے والا شخص وہ ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت علی نے سلام کیا ہے، اور سلام کہنے کے بعد آپ وہیں پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ حضرت علی پیغام نکاح لے کر گئے ہیں، حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کے لیے
آپ یہ کہنے کے لیے پیغام لے کر گئے تھے، لیکن جیسے ہی وہاں پر پہنچے ہیں شرم کے مارے کچھ بول نہیں پا رہے ہیں، شرم کے مارے کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں اور سر کو جھکائے ہیں، زمین کو کھودنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری بات کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں اے علی بتاؤ آنے کی وجہ کیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کس وجہ سے آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ نے میری رہنمائی کی ہے، آپ نے میری پشت پناہی کی ہے۔ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پشت پناہی میں یا رسول اللہ آپ میرا نکاح اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے کر دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مجھ سے کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا ہے، جیسے ہی یہ جملہ سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی تمہارے آنے سے پہلے اللہ کے فرشتے میرے پاس آئے تھے اور اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا، میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان پر، چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے پاس فرشتے موجود ہیں، وہاں پر اللہ نے نکاح فرما دیا ہے اور یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ زمین پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ زمین پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیں۔ عزیزان گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو فرشتے آئے تھے میں نے کبھی اس فرشتے کو نہیں دیکھا تھا، کبھی نہیں۔ اس فرشتے کے کئی چہرے تھے، ایک چہرہ نہیں کئی چہرے تھے اور اس فرشتے کے کئی پر تھے۔ میں نے جب اس فرشتے سے پوچھا کہ تم کون ہو، اس فرشتے نے کہا کہ میں سبتائیل ہوں جو عرش کے ایک پائے پر مقرر ہوں اور میں نے اللہ سے اجازت لے کر یہ خوشخبری سنائی ہے، اللہ سے اجازت لے کر یہ بشارت سنانے کے لیے میں آیا ہوں۔ عزیزان گرامی اس کے بعد حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے سفید کپڑے کا ایک ٹکڑا دیا ہے نشانی کے طور پر اور اس میں 2 لائن جو ہے وہ نور سے لکھی ہوئی ہے، 2 لائن جو ہے اس میں نور سے لکھی ہوئی ہے، سفید کپڑا ہے اور حضرت جبرائیل نے کہا ہے کہ اللہ نے بیت المعمور پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ زمین پر جو ہے نکاح فرما دے، اللہ نے آسمان پر نکاح فرما دیا۔ عزیزان گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ علی ابھی یہ فرشتے گئے نہیں تھے کہ تم نے دروازے پر دستک دے دی، ابھی فرشتے گئے نہیں تھے اور تم نے دروازے پر دستک دے دی۔ عزیزان گرامی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علی جاؤ اور مسجد میں بیٹھ جاؤ مسجد میں پہنچو، میں پیچھے سے آ رہا ہوں۔ حضرت علی نے جیسے ہی یہ سنا ہے، اب آپ ذرا غور کریں، امام الانبیاء ہے اور بیٹی خاتون جنت ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کے لیے جب اللہ کے رسول راضی ہو گئے، حضرت علی کی خوشی کا انتہا نہیں رہا۔ حضرت علی خوشی کے مارے گھر سے نکلے اور اس انداز سے گھر سے نکلے کہ راستے میں حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی، حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا علی بات کیا ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو، ذرا ہمیں بھی بتاؤ کہ کیا بات ہے، اتنی جلدی کس بات کی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح مجھ سے کرنے کا اعلان فرما دیا
دیا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ جاؤ مسجد میں پہنچو، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ حضرت علی بھی چلے گئے، حضرت ابو بکر بھی چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال آواز دے دو، معززین انصار و مہاجرین کو آواز دے دو، سب کو بلا لاؤ۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد یہ اعلان اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ اللہ نے آسمان پر حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں زمین پر حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح کرنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے۔ اے لوگوں، میں نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں، حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی کھڑے ہو جاؤ اور خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں۔ خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد اس کے بعد جب سارے لوگ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، ایک مہینے کے بعد حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ایک مہینے کے بعد ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اور حضرت علی کے پاس مہر دینے کے لیے، حق مہر کے لیے حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کے پاس صرف 3 چیزیں تھی، ایک زرہ اور دوسری چیز تلوار، تیسری چیز اونٹ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تلوار رکھو اس لیے کہ یہ جنگ میں کام آئیں گے، جہاد کرنے میں کام آئیں گے، اور اونٹ اس سے گھر والوں کے لیے پانی لاؤ گے، سفر کرو گے تو سامان سفر لادنے میں کام آئے گا، زرہ اسے بیچ کر کے حق مہر ادا کرو۔ عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ 400 درہم میں حضرت علی نے اپنی زرہ کو بیچ دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، 400 درہم دے دیا، اور اب کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے علی آپ بتائیں کہ اب اس زرہ پر آپ سے زیادہ میرا حق ہوا یا نہیں؟ حضرت علی نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ ان پیسوں پر مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہوا یا نہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ واپس کر دیتے ہیں، پیسہ نہیں لیتے، تحفے میں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب حساب برابر، اب یہ زرہ میری طرف سے، اے علی آپ تحفے میں قبول فرما لے۔ حضرت علی وہ زرہ لیتے ہیں اور وہ 400 درہم لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت عثمان غنی کے حق میں دعا فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 400 درہم لے کر کے 63 درہم حضرت ابو بکر کو دیتے ہیں۔ کتنا؟ 63 درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ باقی جو دراہم تھے وہ حضرت ام سلمہ کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں اسے رکھو۔ 63 درہم اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو دیا اور کہا کہ فاطمہ کے لیے جو سامان ضرورت ہے وہ جا کر کے لے آؤ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان ضرورت لانے کے لیے گئے، ساتھ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو آپ بھیجتے ہیں سامان اٹھانے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 درہم لیے اور اب چلے گئے۔ آپ نے ایک بستر روئی سے بھرا ہوا ایک موٹا بستر آپ نے خریدا اور چمڑے کا ایک دسترخوان خریدا، چمڑے کا تکیہ خریدا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک مشکیزہ خریدا پانی لانے کے لیے، اور نرم اون کا ایک موٹا سا پردہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا ان 63 درہم میں۔ اور یہ سارا سامان ساتھ میں سلمان فارسی بھی ہے، حضرت بلال بھی ہے، سامان اٹھا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی،
یہ ہے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ سامان جو ہے، جو سامان ضرورت ہے، اتنی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سامان خرید لیتے ہیں۔ جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو رخصتی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ امام الانبیاء کی صاحبزادی خاتون جنت سے آپ کا نکاح ہوا ہے، اور اس سے مزید خوشی کی بات یہ ہوگی کہ حضرت فاطمہ گھر تشریف لے آئے۔ عزیزان گرامی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں شرما رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیسے کہیں، شرما رہے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام کہنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خادمہ ہوتی ہے ام ایمن، وہ کہتی ہیں کہ آپ نہیں جائیں، ان معاملوں میں عورتیں کی بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے، تاثیر رکھتی ہے۔ حضرت خادمہ ام ایمن نے امہات المؤمنین کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حجرہ عائشہ میں جمع ہوتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، اور کچھ باتیں کہنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آپ کہتی ہیں کہ بہتر ہوتا رخصتی کے حوالے سے جب آپ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی، اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ، یعنی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ رخصتی۔ اب جو رخصتی کا معاملہ ہے، تو جب آپ نے رخصتی کیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سے اب ولیمہ کا جو معاملہ تھا کہ آپ نے جو رخصتی کی تو رخصتی میں آپ رخصتی سے پہلے حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت علی کو داہنے قریب اور حضرت فاطمہ کو بائیں قریب کیا، سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور دعا دی، اور پھر ساتھ چل کر کے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے ساتھ چل کر کے اس حجرے میں، اس مکان میں جس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رہتی، اس مکان تک تشریف لے گئے، اور گیٹ کے پاس، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول نے دونوں کو دعائیں دی۔ جو ولیمہ کا وقت آیا تھا، ولیمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 درہم، 400 درہم میں سے 63 درہم حضرت ابو بکر کو سامان ضرورت لانے کے لیے دیا تھا، باقی جو دراہم تھے وہ ام سلمہ کے پاس جمع کر دیا تھا، اور ان 10 درہم، اس میں سے 10 درہم نکال کر کے حضرت علی سے کہا، جو چیزیں لائی اس میں کیا، کھجور منگوایا اور گھی منگوائی، کھجور، گھی اور پنیر، ان تینوں کو ملا کر کے اللہ کے رسول نے خود چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور اپنے دونوں آستینوں کو اللہ کے رسول نے موڑا، اور موڑنے کے بعد کھجور اور گھی کو مسلا یا پنیر بھی ملایا اور ملا کر کے حلوہ تیار کیا، اور حضرت علی سے کہا کہ علی جاؤ دعوت دے کر کے آؤ۔ حضرت علی گئے، مسجد میں گئے اور سب کو دعوت دے دیا، سارے لوگ اٹھ کر کے چلے آئے، جب سارے لوگ آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک کپڑا لاؤ، کپڑے کا ایک ٹکڑا دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ڈھانک دیا، جو حلوہ آپ نے تیار کیا تھا ولیمے کے لیے اسے ڈھانک دیا، اور ڈھانکنے کے بعد حضرت علی سے کہا کہ علی 10 لوگوں کی جماعت اندر بھیجو، 10 لوگوں کی جماعت اندر بھیجو، وہ 10 لوگ کھا کر کے جاتے جائیں گے، اس طرح کر کے 10 افراد پر مشتمل جماعت آتی گئی، اور وہ حلوہ کھا کر کے وہ جماعت، وہ 10 افراد پر مشتمل جو جماعت تھی وہ جماعت جاتی رہی۔ عزیزان گرامی، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس کی اتنی برکت ہوئی کہ وہ تھوڑے سے حلوے میں 700 لوگوں نے کھا لیا، 700 لوگوں نے۔ اور ولیمہ کرنا سنت ہے،
वलीमा करना जो है वो सुन्नत है, वलीमे में बरकत है, इसीलिए वलीमा किया करे। हमारे यहाँ इसको भारी बना दिया गया है और एक ख़ास तबके के लिए जो है वलीमा कर दिया गया है। ख़ास तबके से मुराद ये हो गया कि उमूमन हम जो वलीमा में जिसको दावत दे रहे होते हैं, ऐसे लोगों को मिजाज बन गया है कि ऐसे लोगों को दावत दिया जा रहा होता है जिनसे कुछ आने की उम्मीद हो, यानी तहाइफ गिफ्ट वगैरह आए, उसमें गरीब को पहले ही छाड़ दिया जाता है वलीमे में। उमूमन हमारे मुआशरे में ऐसा होता है। क्यों? इसलिए कि ज़हन बना हुआ है कि ये आएंगे, इनका लिबास जो है वो गरीबाना होगा, अंदाज गरीबाना होगा, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे, और इससे कुछ फायदा भी नहीं होने वाला, कुछ तोहफे भी नहीं लेकर के आएंगे। अगर यही मकसद रहा और इस तरह आपने खास कर दिया हमने, तो हम तो खिला लेंगे दुनिया वालों के सामने, हमारा नाम तो हो जाएगा, नाम का वलीमा रह जाएगा लेकिन काम का नहीं रहेगा। वलीमा सुन्नत है तो इसमें सबको बराबर, जिसको आप देते हैं खाना वगैरह का जो सिस्टम, तो यानी सबको आप दावत दे, उसमें गरीब को छांट करके नहीं, या सिर्फ जिससे गिफ्ट आएंगे, तोहफे तहाइफ आएंगे, सिर्फ उसी को देना, और जो नहीं दे सकता उसको छाड़ देना, ये भी गलत है। तो इससे आपको वो सवाब नहीं मिलने वाला है। तो अजीज़ान गिरामी, ये हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का निकाह का जो एक मुख्तसर सा वाक़या मैंने आपके सामने गोशे गुजार किया। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और सहाबा को निकाह से कितनी मोहब्बत थी। हमारे यहाँ निकाह को एक बोझ बना दिया गया है और हम इसे बोझ बना दिए हैं और बोझ समझ करके इससे हम दूरी इख्तियार कर रहे हैं। नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर इस राय कोई भी हो जाता है तो उसे चाहिए कि जितना जल्द हो सके, अगर वो निकाह के लायक है तो फिर उसे निकाह कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। यही वजह है कि जो फहाशी और उड़ियानियत के जो दरवाजे हैं, गुनाहों के जो बाजार हैं, वो गर्म होते चले जाते हैं।